فأقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ لیول نمبر 1 سبق نمبر 8 ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 231 سے لے کر 252، 231 سے لے کر 252 تک انشاءاللہ آج کا ہمارا سلیبس ہوگا۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج کے سیشن میں ہم دوسرا پارہ مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ ہر پارے کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ روزانہ ہم 5 صفحات پڑھتے ہیں، یعنی کہ 4 اس کا چوتھا حصہ پڑھتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہمارا 8واں دن ہے اور ہمارا دوسرا پارہ مکمل ہونے جا رہا ہے۔ کورس کے مقاصد آپ کے سامنے ہیں۔ قرآن مجید کا لفظی اور سلیس ترجمہ جاننا، اس کو لکھنا، قرآن مجید کے مضامین کو سمجھ کر اس میں تدبر اور تفکر کرنا، قرآن کو عملی زندگی میں لانا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا، آیات اور صورتوں کے ربط کو جان کر قرآن مجید کے اعجاز کو سمجھنا اور مختصر وقت میں جدید وسائل کو استعمال کرتے ہوئے قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنا، اور اس لیول 1 کے اندر 6 پاروں کا ترجمہ بما مختصر تفسیر کے پڑھانا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول تیسری مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے، صرف اس وجہ سے تاکہ آپ کے دلوں میں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کی اہمیت بیٹھ جائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی سورۃ البقرہ اور آل عمران کو پڑھ لیتا، یعنی پڑھنے سے مراد صرف ناظرہ یا حفظ کرنا نہیں بلکہ اس کے احکام و مسائل کو دونوں صورتوں کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لیتا، تو وہ ہم میں بڑا عظیم سمجھا جاتا تھا، یعنی شان و منزلت والا، ایک مقام و مرتبے والا سمجھا جاتا تھا کہ ماشاءاللہ اس کو سورۃ البقرہ اور آل عمران آتی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں کے اندر بھی جو تفصیلی مسائل بیان کیے گئے، جن کے اندر جہاد کا مسئلہ، ان کے روزوں کے احکام و مسائل، دعا کے احکام و مسائل، نکاح اور طلاق کے بارے میں، اور اسی طرح دیگر چیزیں بیان کی گئی، بنی اسرائیل کے احوال، واقعات، ساری چیزیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ آج کے سیشن کے اندر ہم نکاح اور طلاق کے بارے میں پڑھیں گے، رضاعت کے بارے میں پڑھیں گے، قبل از دخول اگر کسی کو طلاق ہو جاتی ہے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم بنی اسرائیل کا ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ طالوت اور جالوت کا واقعہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت طالوت علیہ السلام، ان سب کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت کے نام سے، اس کی توفیق سے ہم شروع کرتے ہیں۔ کل تک ہمارے 36 صفحات مکمل ہوئے تھے، آج ہم صفحہ نمبر 37 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس صفحے پر ہم کل 3 آیات پڑھیں گے، تینوں ہی طویل آیات ہیں، پورے پیج پر 3 آیات ہیں، تینوں آیات کو ایک ٹاپک دیا گیا ہے، اور یہ آیت نمبر 231، 232 اور 233 ہیں۔ تینوں آیات ہیں، ایک مطلقہ کے بارے میں، طلاق کے دیگر احکام و مسائل ہیں، اور اسی طرح اس کے اندر رضاعت کا مسئلہ ہے۔ اسی پیج کے اندر ہم رضاعت کے بھی احکام و مسائل کو پڑھ لیں گے۔ جی تو آیت نمبر 231 کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 37 ہے، آیت نمبر 231 ہے۔ اور دین اسلام میں مطلقہ کے ساتھ بھی حسن معاملہ کا حکم، کہ جو جس عورت کو طلاق ہو چکی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ کتنا خوبصورت دین ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھیے، لفظی اور سلیس، اور پھر ہم اس کی مختصر تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ، پس وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ، اپنے وقت کو۔ اجل سے مراد کیا ہے؟ وقت، یہاں پر مراد عدت ہے، کہ جب تم ان کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو چاہے تو تم، یا پھر فا کا مطلب پس ہو گیا، امسکو، روک کر رکھو، ہن ان کو، بمعروف، اچھے طریقے سے، تم اچھے طریقے سے انہیں روک کر رکھو، او سرحوہن، یا پھر ان کو چھوڑ دو، ان کو آزاد کر دو، بمعروف، حسن سلوک، اچھے طریقے کے ساتھ۔ ولا تمسکوہن، اور نہ تم ان کو روکے رکھو، ضرارا، نقصان پہنچانے کی غرض سے، لتعتدوا، تاکہ تم حد سے تجاوز کرو، تاکہ تم ظلم و زیادتی کرو، لتعتدوا، عداوت سے تم بغاوت کرو، تم ظلم و زیادتی کرو، لفظی مطلب حد سے بڑھو،
اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ کرے گا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا. وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ تم پکڑو، لفظی مطلب ہے نہ تم پکڑو، اصطلاحی مطلب ہو جائے گا نہ تم بناؤ. کیا؟ آیات اللہ، اللہ کی آیات کو مت بناؤ. کیا نہ بناؤ؟ ہزوا، مذاق. اللہ کی آیات کو ہنسی مذاق مت بناؤ، اللہ کی آیات کو ہنسی مذاق مت بناؤ. پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو تم پر اللہ کی نعمت. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو. کیا یاد کرنا ہے؟ نعمت اللہ، اللہ کی نعمت. کون سی اللہ کی نعمت؟ جو کہ تم پر ہے. علیکم، جو نعمت اللہ کی تم پر ہے اس کو تم کیا کرو؟ یاد کرو. وما، اچھا ایک تو اللہ کی نعمت کو یاد کرنا ہے، دوسری چیز وما، اور جو انزلہ نازل کیا علیکم تم پر، من الکتابی کتاب سے، والحکمتی اور حکمت سے، یعیدکم بہی وہ اللہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، کہ اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اللہ یقیناً ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو محترم سامعین سامعات، کل آپ کے علم میں کہ ہمارا جو 230 کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا وہ طلاق کے ہی احکام و مسائل چل رہے تھے، تو آج بھی وہی احکام و مسائل جاری و ساری ہیں. طلاق کے بارے میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ایک عورت اگر تو تم اسے اپنے نکاح میں رکھنا چاہو تو اچھے طریقے سے نکاح میں رکھو، اور اگر اس کو چھوڑنا چاہو تو اچھے طریقے سے چھوڑو. عورتوں کو اس نیت سے اپنی زوجیت میں مت رکھو کہ تم انہیں نقصان پہنچاؤ. دیکھیں یہ جو الفاظ ہے نا، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، تم انہیں نقصان پہنچانے کی غرض سے روک کر نہ رکھو. تو دیکھیں اس کے اندر کتنی دین اسلام کی خوبصورت چیز ہے کہ عورتوں کے بارے میں کس قدر حسن سلوک ہے کہ اگر کسی بھی شرعی عذر کی بنا پر تمہاری ان سے نہیں بن پاتی تو اچھے طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ انہیں آزاد کر دو. اس نیت سے اپنی زوجیت کے اندر نہ روک کر رکھو کہ میں اس کو اپنی زوجیت کے اندر روک رکھ کر اس کو زج کرنا یا اس کو نقصان پہنچانا. تو اس چیز سے منع کر دیا گیا کہ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور دیکھیں اس کو ظلم عظیم کہا گیا. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ کرے گا تو اس نے کیا کیا؟ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا. پہلی چیز اس کو ظلم کہا گیا، عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا اس کو ظلم کہا گیا. دوسری کہا گیا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو ہنسی مذاق مت بناؤ. تو دوسرا اس کو کیا کہا گیا؟ ہنسی مذاق کہا گیا. تو یہ اللہ کی آیات کے ساتھ یہ ٹھٹھا ہے، یہ مذاق ہے، یہ ہنسی مذاق ہے کہ اللہ رب العزت کس چیز کا حکم دے رہا ہے اور تم عورتوں کو اپنی زوجیت میں انہیں نقصان پہنچانے کے لیے یا ان کے ساتھ برا سلوک کرنے کے لیے ان کو رکھتے ہو. تو پھر اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کی یاد دہانی بھی کروا دی. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر تم یاد کرو. اور جو اللہ نے کتاب و حکمت نازل کی ہے، یہ کتنی اللہ کی رحمت ہے. دین اسلام کتنی اللہ کی نعمت ہے. تم اس کتاب کو اور اس حکمت کو یاد کرو. مفسرین کے نزدیک یہاں پر حکمت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ ہم اس چیز کے بارے میں پڑھ چکے ہیں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی بتائے گئے تھے. اور دیکھیں اس آیت کے آخر میں اللہ رب العزت کی کیا صفت بتائے گی؟ علیم. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یعنی اگر تم کچھ ایسا سلوک کرو گے تو تم کیا سمجھتے ہو، یا تم انہیں اس نیت اس ارادے سے روک کر رکھو گے تو تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ نہیں جانتا. جان لو کہ اللہ رب العزت ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آیت کے آخر میں جو اللہ رب العزت کی صفات آتی ہیں ان پر بڑا آپ نے غور و فکر کرنا ہے، تدبر اور تفکر کرنا ہے. آپ دیکھیں گے آیت کے مضمون کے ساتھ اس صفت کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. تقوی اختیار کرو، خاص کر عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ رب العزت ہر چیز کا علم رکھتا ہے. جی تو اس پیج کی دوسری ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ اگر عورتیں پہلے خاندوں کے پاس واپس جانا چاہے تو انہیں مت روکو. محترم سامعین، واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک صحابی نے اپنی ہمشیرہ کو اس کے پہلے خاوند کے پاس جانے سے روکا تو اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل کر دیا. پہلے ترجمہ سنیے، لفظی ترجمہ، اس کے بعد پھر تفسیر کی طرف آتے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَا، پس وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ، اپنے وقت کو، کیا مطلب یعنی اپنی عدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تم انہیں مت روکو،
حکم دیا جا رہا ہے فلا تعدلوا، تم مت روکو ہن ان عورتوں کو. نساء کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے. یہ پروناؤن ہن سے مراد کون ہے؟ یعنی النساء مؤنث جمع. اچھا کس چیز سے نہیں روکنا؟ ان ینکحنا، ان کا مطلب یہ کہ دیٹ کے معنی میں یہ کہ ینکحنا وہ نکاح کریں ازواجہن اپنے خامدوں سے، اپنے پہلے خامدوں سے وہ نکاح کریں. اچھا کب؟ اذا تراضوا، جب وہ راضی ہو جائے، بینہم آپس میں، بالمعروف نیکی کے ساتھ، جب وہ آپس میں نیکی کے ساتھ راضی ہو جائے. ذالک یہ، یوعظ بہ اس کی نصیحت کی جا رہی ہے. کس کو نصیحت کی جا رہی ہے؟ من کانا جو ہے، منکم تم میں سے، یؤمن باللہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، ذالکم یہ تم، ازکا لکم یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے. ازکا کا مطلب ہوتا ہے زیادہ تزکیے والا، تمہارے نفسوں کو ظاہری اور اندرونی طور پر یہ تمہیں زیادہ پاک کرنے والا ہے. ذالکم ازکا لکم وَأَطْهَرُ اور زیادہ پاکیزہ کرنے، زیادہ پاکیزہ ہے اطہر. تو یہ دونوں اسم تفضیل ہے. اکبر، احسن، آپ کتنی مثالیں پڑھ چکے ہیں؟ اکبر زیادہ بڑا، احسن زیادہ اچھا، ازکا زیادہ تزکیہ کرنے والا، اطہر زیادہ پاک. واللہ یعلم اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون تم نہیں جانتے. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا. مطلب اگر یہ جس چیز کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے نا، ذالک یوعظ بہ، جس چیز، یوعظ فعل مجہول ہے پیسو وائز، جس چیز کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اگر تم اس پر عمل کرو گے تو یہ تمہارے لیے زیادہ تزکیے کا باعث ہے، تم گناہوں سے بچ سکو گے. تم سے خاص کر یہاں پر جو گناہ مراد ہے نا وہ حقوق العباد کے بارے میں ہے، اور حقوق العباد میں اس سے بھی بیویوں کے بارے میں، کہ یہ جو ہے نا یہ تمہیں اس گناہوں سے چیز بچائے گی. یہ جو تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اس پر عمل کرو، یہ تمہیں گناہوں سے بچائے گی. تم ایک عورت کو اس کے پہلے خامن کے پاس لوٹنے سے، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ کل اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، کل کے سیشن میں آپ لوگوں نے یقیناً اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. آج یہ وہی بات آگے چل رہی ہے، طلاق کے مسائل ہی آگے چل رہے ہیں کہ اگر ایک عورت کو اس کے خامن نے طلاق دی، اس کی عدت گزر جاتی ہے یا عدت کے اندر وہ اپنے خامن کی طرف رجوع کرنا چاہتی ہے، یعنی وہ پہلی یا دوسری طلاق تھی، تو اولیاء سے کہا جا رہا ہے کہ اس عورت کو مت روکو کہ وہ اپنے خامن کے پاس جائے. یا پھر عدت گزر چکی ہے، یہاں پر اس کا تعلق ہے، کل جو تعلق تھا وہ رجوع کا تھا، یہاں پر جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ عدت گزر چکی ہے. اب دیکھیں اگر پہلی یا دوسری طلاق ہے اور عدت گزر چکی ہے، یعنی وہ جو 3 مہینے کل عدت بتائی گئی تھی، ثلاثۃ قروء 3 مدت حیض، عدت اگر گزر چکی ہے، اب اگر وہ عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے پہلے خامن سے دوبارہ نکاح کرے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، وہ نیکی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ وہ آپس میں راضی ہونا چاہتے ہیں، تو تمہیں چاہیے تم انہیں مت روکو، پہلی چیز. دوسری دیکھو، تم انہیں روک کر انہیں اسی حالت میں بغیر خامدوں کے گھروں میں بٹھائے رکھو گے تو شاید یہ تمہارے لیے، ان کے لیے یا کسی تیسرے کے لیے شر کا باعث ہو، شاید کہ یہ چیز ان کو برائی میں مبتلا کر دے. تو دیکھیں اس وجہ سے اللہ نے فرما دیا ذالک یوعظ بہ، اور پھر کیا فرمایا؟ ذالکم ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ تزکیے کا باعث ہے، واطہر اور زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے. تو اس وجہ سے اگر کوئی عورت نکاح کرنا چاہے، اپنے پہلے خامن کی طرف جانا چاہے اور اس کا جانا شرعاً بالکل درست ہو، طلاق بائنہ نہیں ہوئی تھی، طلاق رجعی ہوئی تھی، کل ہم نے اس کی تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بتایا، تو اگر وہ جانا چاہے تو تم اسے مت روکو، اس کو جانے دو. ہاں یہ دیکھ لو اذا تراضوا بینہم بالمعروف، پہلا مسئلہ تو یہ بیان ہو گیا. دوسرا جو مسئلہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے، اکثر مفسرین نے، ابن کثیر رحمہ اللہ، دیگر مفسرین نے اس کی طرف اشارہ کیا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے جو اولیاء ہے، عورت کا جو ولی ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ عورت کو روک سکتا ہے. دیکھیں اگر ولی کو اختیار نہ ہوتا تو اللہ رب العزت اور اولیاء کو یہ حکم نہ دیتے کہ تم انہیں مت روکو، یعنی وہ روک سکتے ہیں، ان کی رضامندی ضروری ہے. اسی آیت کریمہ آیت نمبر 232 سے علماء مفسرین فقہا نے یہ استدلال کیا ہے. سنن نبی داؤد کی حدیث آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، سنن ترمذی دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا نکاح الا بولی، نکاح
ولی کے ساتھ ہے۔ اس وجہ سے نکاح کی شروط کے اندر لڑکی کا راضی ہونا، اس کے ولی کا راضی ہونا، اس کا باپ ہے، باپ نہیں تو اس کا بھائی ہے، اس کا دادا ہے، اس کا چچا ہے، اس کا ماموں ہے، کوئی بھی ایسا رشتہ دار، اور حدیث کے مطابق جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے تو پھر وقت کا جو حکمران ہوتا ہے وہ ایسی عورتوں کی طرف سے ولی بنتا ہے، جی جو بھی اس ملک کا نظام ہے۔ دوسری حدیث دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، جس عورت نے اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، اس کا نکاح باطل ہے، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، اس کا نکاح باطل ہے، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، 3 مرتبہ فرمایا اس عورت کا نکاح باطل ہے۔ یہ سنن ترمذی کی بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو اسی آیت کریمہ سے اور ان حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت کنواری ہے یا شادی شدہ ہے، اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں، اس پیج کے آخری موضوع کی طرف جاتے ہیں جو کہ آیت نمبر 233 پر مشتمل ہے، اور یہ موضوع ہے رضاعت کے بارے میں، یہ موضوع ہے رضاعت کے بارے میں۔ جی پہلے آپ ترجمہ جان لیجئے، ترجمے کے بعد ہم اس کی مختصر تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ والوالدات، اور مائیں، والدتن کی جمع والدات، مائیں، یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو کتنا دودھ پلائیں، حولین کاملین، 2 پورے سال، لیمن، اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے، ان یتم، یہ کہ وہ پورا کرے گا، الرضاعت، رضاعت کو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ رضاعت کو پورا کرے گا تو 2 سال اس کی مدت ہے۔ وعلی المولود لہ، مولود لہو سے مراد ہے جس کے لیے وہ بچہ جنا گیا، مطلب کہ والد، مولود لہو سے کیا مراد ہے، والد۔ اچھا والد کے ذمے ہے، وعلی المولود لہو، والد پر ہے، اعلیٰ کا مطلب پر ہے نا، تو سلیس ترجمہ ہوگا ذمے، والد کے ذمے ہے، والد پر ہے کیا، رزقہن، ان عورتوں کا رزق، وکسوتہن، اور ان عورتوں کا لباس، بالمعروف، جو اس معاشرے کے اندر معروف ہے، معروف جو اس معاشرے کے اندر یعنی عرف عام میں کھانا اور لباس جو مناسب ہوتا ہے وہ والد کے ذمے ہے، ان عورتوں کا لباس اور کھانا جو کہ ان بچوں کو دودھ پلا رہے ہیں۔ فرمایا لا تکلف نفس، نہ تکلیف میں ڈالا جائے کسی نفس کو، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ پھر فرمایا لا تضار والدۃ، لا تضار، نہ نقصان پہنچایا جائے، والدۃ، کسی والدہ کو، بولدہا، اس کے بچے کی وجہ سے، اس کے بچے کے سبب کسی والدہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ولا مولود لہو، مولود لہو سے کون مراد ہے، والد، اور نہ ہی والد کو، بولدہی، اس کے بچے کی وجہ سے، نہ والدہ کو نقصان پہنچایا جائے نہ والد کو نقصان پہنچایا جائے۔ تفسیر آگے آ رہی ہے کیا مراد ہے۔ وعلی الوارث مثل ذلك، اور وارث کے ذمہ بھی ایسا ہی ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا، دیکھیں یہ 2 کے لیے، دال کے بعد الف بھی ہے نا، الف نہ ہوتا تو 1 کے لیے تھا، اب دال کے بعد الف ہے تو 2 کے لیے۔ لمن ارادہ، فَإِنْ أَرَادَا، فا کا مطلب پس، ان کا مطلب اگر، ارادہ وہ دونوں ارادہ کریں، پس اگر وہ دونوں ارادہ کرے، فصالاً، دودھ چھڑانے کا، فصالاً کا کیا مطلب ہے، دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہما، ان دونوں کی رضامندی سے، یعنی والد اور والدہ دونوں کی رضامندی سے اگر وہ ارادہ کرتے ہیں، وتشاور، اور مشورہ کر کے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، بلکہ یہاں سے نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، پہلے ہم اوپر والی 5 لائنوں کی مختصر تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلی لائن میں تو رضاعت کی مدت بیان ہوئی کہ جو دودھ پلانے کی مدت ہے رضاعت ہے، یہ 2 سال ہے، حولین کاملین، 2 مکمل سال۔ اب وہ جو عورتیں دودھ پلانے کے اندر مشغول ہیں تو والد کو یہ چاہیے کہ ان عورتوں کی ضروریات کا خیال رکھے، کھانے پینے کا، لباس کا، ہر طرح کی ضروریات کا خیال رکھے۔ اب دیکھیں یہ جو الفاظ ہے نا، لا تکلف نفس الا وسعها، مطلب یہ کہ اب والدہ کی طرف سے بھی اتنا زیادہ
اسراف سے یا فضول خرچی سے کام نہ لیا جائے کہ اس کا جو بچے کا والد ہے وہ بیچارہ تکلیف میں پڑ جائے، بلکہ دونوں کو یہ نصیحت کی گئی کہ لا تضار والدتن، نہ تو والدہ کو نقصان پہنچایا جائے نہ والد کو نقصان پہنچایا جائے. مطلب نہ عورت اتنی زیادہ مطالبے کر دے کہ خامند کے لیے مشکل ہو جائے، اور نہ خامند جو ہے وہ اتنی کنجوسی سے کام لے کہ وہ اپنی اس بیوی کا جو اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کا خیال نہ رکھ پائے. تو دونوں کو کہہ دیا گیا کہ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ وعلی الوارث مثل ذلك. کوئی اگر آدمی فوت ہو جاتا ہے اور اس کا بچہ بھی پیدا نہیں ہوا، اب ورثاء کو چاہیے کہ اس عورت کا خیال رکھیں، اس عورت پر اس آدمی کے مال میں سے خرچ کریں، کیونکہ وہ عورت اس کے بچے کا خیال رکھ رہی ہے یا اس کے بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہے. رضاعت کی مدت کے اندر اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، ان مسائل کا خیال رکھنا دیکھیں کس قدر ضروری ہے. اب اگلا مسئلہ جو بتایا گیا چوتھی لائن کے آخر سے، فَإِنْ أَرَادَا، پانچویں پوری لائن، اگر وہ دونوں ارادہ کریں فصالاً دودھ چھڑانے کا، تو اگر 2 سال سے پہلے وہ مشورہ کر کے دودھ چھڑا دیتے ہیں تو یہ بھی کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. فرمایا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. اب اگلا مسئلہ ہے کسی کو رضاعت کے لیے منتخب کرنا. اگرچہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز اتنی عام نہیں ہے لیکن عرب کے اندر یہ ہوتا تھا. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو کیا، أَن تَسْتَرْضِعُوا، کہ تم رضاعت طلب کرو، اولادکم، اپنے بچوں کی، مطلب کسی عورت کو اس سے یہ طلب کرو کہ وہ تمہارے بچوں کو دودھ پلائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں. کب کوئی گناہ نہیں ہے؟ اِذَا سَلَّمْتُمْ، جب تم دے دو. تسلیم کا مطلب دے دینا. جب تم دے دو ما، جو آتیتم بالمعروف، جو بھی معروف ہے، یعنی جو حسن سلوک ہے اس معاشرے کے اندر دودھ پلانے والی عورتوں کے ساتھ جو نیکیاں کی جاتی ہیں، جب تم وہ کر دو تو تمہارے ذمہ کوئی گناہ نہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. دیکھیں یہاں پر بھی تقوی اور بتایا گیا کہ اللہ رب العزت علم رکھنے والا، اللہ رب العزت دیکھنے والا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے. اس میں جو حدیث سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث، وہ یہ کہ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من الولادہ، جو چیز ولادت سے حرام ہو جاتی ہے وہ چیز رضاعت سے بھی حرام ہو جاتی ہے. مطلب ولادت سے آپس میں وہ بہن بھائی بن جاتے ہیں، ان کے نکاح نہیں ہو سکتے، آگے وہ بتیجے بانجی کے سارے تعلق بن جاتے ہیں، تو بالکل رضاعت سے بھی ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ رضاعت سے وراثت ثابت نہیں ہوتی، رضاعت سے وراثت ثابت نہیں ہوتی. جی تو اللہ رب العزت کی توفیق سے پیج نمبر 37 کو ہم نے مکمل کیا. اب چلتے ہیں پیج نمبر 38 کی طرف. اس کے اندر بھی بیوہ عورت کے احکام ہیں. مطلقہ یا بیوہ کو نکاح کا پیغام اگر بھجوانا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اور اگر کسی کو دخول سے پہلے یعنی ہم بستری سے پہلے اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے کیا احکام و مسائل ہیں. جی والذین، اور وہ لوگ جو یتوفون، فوت ہو جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، وَيَذَرُونَ، اور چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، بیویاں. اب بیویوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یتربصن، مؤنث جمع ہے، یتربصن فعل مضارع مؤنث جمع، وہ انتظار کریں. یتربصن، وہ عورتیں انتظار کریں، بِأَنفُسِهِنَّ، اپنی نفسوں کے ساتھ، یعنی اپنی نفسوں کے ساتھ وہ انتظار کریں. کتنا؟ عدت کی مدت بیان کی جا رہی ہے، بیوہ کی عدت. فرمایا 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن انتظار کریں. فَإِذَا بَلَغْنَا، جب وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ، اپنے وقت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما فعلنا، اس چیز میں جو وہ عورتیں کریں، فی انفسہن، اپنی نفسوں کے بارے میں، بالمعروف، معاشرے کی نیکی کے مطابق، یا معاشرے کے جو معاشرے کے اندر عام رسم و رواج ہے اس کے مطابق وہ عورتیں جو کریں ان پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ، اور اللہ، بیما، اس چیز کو جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیر، دیکھنے والا ہے. اللہ اکبر. میں آپ کو یہ آیت پڑھ کر دیکھیں، اس آیت میں اللہ رب العزت کی کیا صفت بیان ہوئی؟ خبیر.
اس سے پچھلی آیت میں جو رضاعت کے بارے میں بیان ہوئی تو کیا صفت بیان ہوئی؟ بصیر. اور اس سے پیچھے کیا صفت بیان ہوئی؟ علیم. علیم، بصیر، خبیر. علیم علم رکھنے والا، بصیر دیکھنے والا، اور خبیر خبر رکھنے والا. تو جب یہ احکام و مسائل بیان کیے جا رہے ہیں تو یہ عملی ہے. اگر نہیں کرو گے تو وہ علم بھی رکھتا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، اور وہ خبر بھی رکھتا ہے. فرمایا اس آیت کے اندر کیا مسئلہ بیان ہوا کہ ایک بیوہ عورت ہے، اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو کتنا عرصہ اس نے انتظار کرنا ہے؟ عدت گزارنی ہے 4 مہینے 10 دن. ہاں، سورۃ الطلاق کی آیت کے مطابق اگر وہ عورت حاملہ ہے، حاملہ عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں ہے، بلکہ حاملہ عورت کی عدت کتنی ہو جائے گی؟ وضع حمل، یعنی جو اس کا بچہ پیدا ہوگا یہی اس کی عدت ہے. سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 4 آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، حمل والی جو عورتیں ہیں، أَجَلُهُنَّ، ان کا وقت کیا ہے، یعنی ان کی عدت کیا ہے؟ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہ کہ وہ وضع حمل کر لیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کے معاملے میں آسانی کو پیدا کر دیتا ہے. تو اس صورت کے اس آیت کے اندر، آیت نمبر 234 کے اندر یہ چیز بتا دی گئی. چلیں آگے چلیں آیت نمبر 235 کی طرف، جس کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات، ایک بڑا خوبصورت مسئلہ یہ بیان کیا گیا. اگر کوئی عورت مطلقہ ہے یا بیوہ ہو جاتی ہے اور کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو نکاح کا پیغام بھجوائے، تو اب ان دنوں کے اندر نکاح کا پیغام بھجوانا تو جائز نہیں ہے کیونکہ وہ عدت کے اندر ہے، لیکن اشارہ کنایا جائز ہے. اشارے کنائے کے ذریعے اس کو نکاح کا پیغام بھجوایا جا سکتا ہے، جس کا ذکر اس آیت میں ہے. تو چلیے آیت نمبر 235 کا ترجمہ پڑھتے ہیں. ترجمہ پڑھنے کے بعد مختصر تفسیر کی طرف آتے ہیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی میں ما جو، اس چیز میں جو، تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے جو عرضتم، عرضتم کا مطلب ہوتا ہے تعریض، اشارے سے بات کرنا. عرضتم جو تم اشارہ کرو، بھی اس کا، من خطبۃ النساء عورتوں کو نکاح کا پیغام بھجوانے کا. خطبہ اصل میں ہمارے معاشرے میں ایک جو منگنی کی رسم ہوتی ہے اس کو خطبہ کہتے ہیں، مطلب نکاح کا باقاعدہ پیغام بھجوانا، خطبہ. تو تم عورتوں کو نکاح کا پیغام بھجوانے میں تعریض، عرضتم، تعریض کا مطلب ہوتا ہے کھلے عام پیغام بھجوانا نہیں بلکہ اشارہ، اشارہ کنایا. ٹھیک ہے، تم پر کوئی گناہ، میں بلکہ نا ساتھ ساتھ تفسیر کرتا جاتا ہوں، خاص کر اس آیت کی چونکہ آیت طویل ہے تو آپ ساتھ ساتھ دیکھیے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو تم اشارے کنائے سے عورتوں کو نکاح کا پیغام بھجوانا چاہو. نمبر 1. دوسرا مسئلہ، او اکننتم فی انفسکم، یا جو تم چھپاؤ اپنی نفسوں میں، او یا اکننتم، تم نے چھپا لیا، فی انفسکم، اپنی نفسوں میں. تم نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں یہ عورت یہ بیوہ ہے یا پھر مطلقہ ہے، جب اس کی عدت پوری ہوگی تو میں اس سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تو تم اپنی نفسوں کے اندر اس کو چھپاؤ یا تم اشارے کنائے کے ذریعے پیغام بھجواؤ. عالم اللہ، اللہ نے جان لیا. کیا جان لیا؟ انکم، یہ کہ تم، ستذکرونہن، تم انہیں یاد کرو گے، تم ان کا ذکر کرو گے. سا ان قریب، ویری سون کے معنی میں ان قریب ہمیشہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، فعل مضارع میں انتہائی جلدی کے معنی میں لے آتا ہے. ان قریب تم انہیں یاد کرو گے، ہن، ان عورتوں کو، یعنی وہ جو بیوہ یا مطلقہ ہیں. ولیکن، اور لیکن، ہاں یاد کرو، لیکن لا تواعدوہن سرا، چھپ کر ان سے کوئی وعدہ نہ کر لو. لا تواعدو، مت وعدہ کرو، ہن، ان عورتوں سے، سرا، چھپ کر، الا، مگر، ہاں کرنا ہے تو کیا کرو، ان تقولوا قولا معروفا، کوئی اچھی بات کرو. ان تقولوا، یہ کہ تم کہو، قولا معروفا، کوئی اچھی بات کرو. مطلب یہاں پر بھی اشارہ کنایا ہے کوئی اچھی بات. علماء نے یا مفسرین نے اس اشارہ کنایا کے بارے میں بتایا کہ وہ عورت کے گھر والوں کو یا اس کے اولیاء کو یا اس عورت کو یہ پیغام پہنچا دے کہ میں بھی نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، میں بھی نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. یا پھر یہ کہ اولیاء کو یہ پیغام بھیجا دیے کہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی عورت تھی اور اگر اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تو انشاءاللہ اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا، بہت اچھے نصیبوں والی عورت ہے، جہاں پر جائے گی. کوئی بھی ایسے الفاظ جو معاشرے کے اندر عام ہیں، جس سے یعنی مختلف معاشروں کے اندر یہ مختلف ہو سکتے ہیں، جس سے اس عورت یا اس کے گھر والے جان جائیں کہ فلاں کا یہ ارادہ ہے. یعنی باقاعدہ پیغام بھجوانا عدت کے اندر یہ جائز نہیں ہے. ولا تعزموا، نہ تم پختہ عزم کرو،
نہ تم پختہ عزم کرو تعزمو ولا تعزمو، منع کیا جا رہا ہے کس چیز کا؟ عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کو، عقدہ کہتے ہیں نا گرہ کو، عقدۃ النکاح. کب تک؟ یہاں تک، حتی یہاں تک، یبلغ الکتاب پہنچ جائے کتاب اجلہ اپنے وقت کو، یعنی عورت کی عدت پوری ہو جائے. جب تک عورت کی عدت پوری ہو جائے پختہ نکاح کا عزم ارادہ نہ کرو. وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما فی انفسکم جو تمہاری نفسوں میں ہے، فاحذروہ اس سے ڈرو، اس سے ڈرو. وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، غفور معاف کرنے والا، حلیم بردبار ہے. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت کی دیکھیں اس آیت نمبر 235 مسلسل اللہ رب العزت کی صفات بیان ہوئی ہے. سب سے پہلے علیم صفت بیان ہوئی، پھر بصیر بیان ہوئی، پھر خبیر بیان ہوئی، اور یہاں پر حلیم، اللہ بردبار ہے. یعنی اگر ایسے معاملات کے اندر کوئی غلطی، کسی سے کوتاہی ہو بھی جاتی ہے لا علمی کی بنا پر یا کسی بھی وجہ سے، تو اللہ رب العزت معاف کرنے والا اور بردبار ہے. بتائیں چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. جی اس پیج کے آخری مسئلے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ مسئلہ ہے قبل از دخول طلاق کے احکام و مسائل. ایک عورت کا نکاح تو ہوا، نکاح تو ہوا، اب دو آیات ہیں نا، آیت نمبر 236 اور 237، دونوں آیات کے اندر دو مسئلے بیان ہو رہے ہیں. آیت نمبر 236 کے اندر یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے نکاح ہوا اور حق مہر مقرر ہو گیا. نکاح ہوا اور نکاح ہوا لیکن حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا. آیت نمبر 236، حق نکاح ہو گیا اور حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا، تو پھر کیا کرنا ہے اگر طلاق دینی پڑے؟ دوسرا مسئلہ، نکاح ہوا، حق مہر ابھی مقرر نہیں ہوا، طلاق ہو گئی، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ چلیں جی جانیے آیت نمبر 236 اور 237 کی روشنی میں بہت ہی ضروری مسئلہ ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. اِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اگر تم عورتوں کو طلاق دو، مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ جب تم نے انہیں چھوا نہ ہو. اگر چھونے سے مراد یہاں پر ہم بستری ہے یا عورت اور مرد کی خلوت ہے، تم نے بھی خلوت اختیار نہیں کی، ان کو نہیں چھوا اور تم انہیں طلاق دینا چاہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں. او تفریدوا لہن فریضہ یا تم نے ان کے لیے فریضہ مقرر ہی نہیں کیا، یا تم نے ان کے لیے فریضہ مقرر نہیں کیا. یہاں پر فریضہ سے کیا مراد ہے؟ حق مہر جو کہ مرد کے ذمہ لازم ہوتا ہے. تم نے ان کے لیے حق مہر مقرر نہیں کیا اور تم نے انہیں چھوا بھی نہیں اور نکاح ہو چکا ہے، تم طلاق دیتے ہو تو دے سکتے ہو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن وَمَتِّعُوهُنَّ ان کو کچھ فائدہ دو. اب دیکھو حق مہر تو مقرر ہوا نہیں، طلاق اور چھوا بھی نہیں، تو پھر طلاق کی اگر نوبت آ جاتی ہے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ تم نے مَتِّعُوهُنَّ متاع سے ہے، ان کو کچھ فائدہ دینا ہے. عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وسعت والے پر اس کی قدر کے مطابق ہے. اگر ایک بندے کو اللہ نے وسعت عطا کی ہے تو اس کی اپنی وسعت کے مطابق ہے، یعنی جتنی اللہ نے اس کو صلاحیت عطا کی ہے، مال و دولت میں جتنی وسعت عطا کی ہے، اس کے مطابق اس نے اس عورت کا کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچانا ہے، کچھ نہ کچھ دینا ہے. وَعَلَى الْمُقْتِرِ اور جو تنگ دست ہے، قدر ہو اس کی اپنی قدر کے مطابق ہے. تنگ دست کو اس کے اپنے تنگ دستی کے مطابق جو دے سکتا ہے اور وسعت والے کو اپنی اس کی وسعت کے مطابق جو دے سکتا ہے. فرمایا متاعا بالمعروف نیکی کے ساتھ تم نے ان کو فائدہ پہنچانا ہے. حسن سلوک حقا علی المحسنین یہ احسان کرنے والوں پر حق ہے. مطلب کہ جو احسان کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر نکاح ہوا، ہم بستری نہیں ہوئی، حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا، طلاق دینے کی نوبت آ جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ انہیں فائدہ پہنچاؤ اپنی استطاعت کے مطابق. آیت نمبر 237 نکاح ہوا، ہم بستری نہیں ہوئی، حق مہر مقرر ہو گیا تھا، اب کیا کرنا ہے؟ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر تم انہیں طلاق دو، من قبل اس سے پہلے، ان تمسوهن یہ کہ تم انہیں چھو. چھونے یعنی کہ عورت سے خلوت اختیار کرنا، ہم بستری کرنا، اس سے پہلے اگر تم انہیں طلاق دو. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً اور تحقیق تم ان کے لیے فرض مقرر کر چکے ہو.
تحقیق تم ان کے لیے فرض مقرر کر چکے ہو، یعنی کہ حق مہر. اچھا تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فنصف ما فرضتم، تو اس کا نصف جو تم نے فرض کیا، جو تم نے فرض کیا یعنی جو حق مہر ہے. مثال کے طور پر ایک شخص نے 2 لاکھ حق مہر مقرر کیا، نکاح کے وقت ابھی ہم بستری نہیں ہوئی، خلوت نہیں ہوئی اور طلاق ہو جاتی ہے تو آدھا حق مہر دینا ہے. نصف ما فرضتم، کتنا حق مہر؟ آدھا، 1 لاکھ روپیہ دینا ہے. ہاں الا ان یعفون، سوائے یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں. یعفون کا کیا مطلب ہے؟ مؤنث جمع ہے فعل ماضی فعل مضارع کی، وہ عورتیں معاف کر دیں. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ بندہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، مطلب کہ خاوند یا عورت. یعنی مطلب ایک بندے نے 2 لاکھ حق مہر دے دیا، نکاح کے ٹائم اس نے حق مہر دے دیا 2 لاکھ، یا سونا ہے یا کچھ بھی ہے اس نے حق مہر دے دیا. اب اس سے پہلے کہ ان کے درمیان خلوت واقع ہو طلاق ہو جاتی ہے. اب 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ عورت یعنی اگر وہ عورت آدھا رکھنا چاہے تو شریعت نے اس کو حق دیا ہے فنصف ما فرضتم، لیکن وہ عورت کہتی ہے نہیں میں نہیں رکھتی، میں معاف کر دوں گی، یہ سارا واپس لے لیں. ٹھیک ہے، ان یعفو تو آیت کے اندر بتا دیا الا ان یعفون، عورتیں معاف کر دیں. یا پھر وہ بندہ معاف کر دے جس میں ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، مطلب خاوند کہہ دے کہ میں نہیں واپس لیتا، بس ٹھیک ہے ہمارے نکاح ہوا تھا، ٹھیک ہے بھئی یہ حق میرے، میں نہیں واپس لیتا، اللہ نے اس کو عطا کیا، ٹھیک ہے وہ نہیں واپس لیتا. تو دونوں صورتیں جائز ہیں کہ وہ عورت معاف کر دے، مطلب بندے کو واپس کر دے یا اس سے لے ہی نہ، یا وہ بندہ معاف کر دے کہ ٹھیک ہے وہ عورت سے واپس نہ لے، اسی کے پاس رہنے دے. اور اگر لینا چاہے تو عورت کو جو اختیار ہے جو مقرر ہوا تھا نصف حق مہر وہ لے سکتی ہے. اور اللہ نے فرمایا وَأَن تَعْفُوا، اور یہ کہ تم معاف کرو، اقرب للتقوی، معاف کرنا لازم نہیں ہے لیکن اگر معاف کرو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اقرب دیکھیں اسم تفضیل آیا، آج کا ہمارا تیسرا لفظ آ رہا ہے اسم تفضیل، زیادہ قریب ہے للتقوی، تقوی کے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم آپس کے فضل کو نہ بھولو، تم آپس کے فضل کو نہ بھولو. ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون، اس کو جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت کی 5ویں صفت، اگرچہ وہی دوسری صفت ہے جو گزر چکی ہے اس سے پہلے، لیکن 5ویں نمبر پر دوبارہ یہ صفت آ گئی، بصیر، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے. تو دیکھیں نکاح اور طلاق کے بارے میں بار بار تنبیہ کی جا رہی ہے. اللہ علم رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے، وہ خبر رکھنے والا ہے، وہ غفور ہے، وہ حلیم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے پیج نمبر 37 اور 38 مکمل کیا. پیج نمبر 39 کی طرف جاتے ہیں. پیج نمبر 39 کے اندر نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا جا رہا ہے، صلاۃ الخوف کا ذکر ہے، اور 1 سال عدت ہے جو کہ منسوخ ہو چکی ہے، اور بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے. جی 3 موضوعات ہیں، ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان تینوں کی طرف چلتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا حافظوا، تم حفاظت کرو، امر ہے حافظوا، تم سب حفاظت کرو. کس پر؟ علی الصلوات، نمازوں پر، والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز پر. تم نمازوں کی حفاظت کرو تو الصلوات سے مراد 5 نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن پھر ایک نماز کا خاص کر نام لے دیا گیا، اور وہ کون سی نماز ہے؟ وہ ہے والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز. کیا مطلب درمیانی نماز؟ مطلب یہ فجر، ظہر اور مغرب عشاء کے درمیان کی نماز ہے. صحیح بخاری سے جو ایک غزوہ خندق کا واقعہ ہے، غزوہ احزاب بھی جسے کہتے ہیں، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ الوسطی سے مراد کون سی نماز ہے؟ نماز عصر. صلاۃ الوسطی سے کون سی نماز مراد ہے بتائیے؟ نماز عصر مراد ہے. تو دیکھیں یہ ایک قرآن مجید کی نا بڑی خاص ایک، آپ اس چیز پر لازمی تدبر کیجئے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا صلوات میں عصر کی نماز نہیں آ گئی تھی جب یہ کہا گیا نمازوں کی حفاظت کرو؟ 5 نمازیں ہو گئیں، 5 نمازیں ہوگی نا، نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن پھر ایک نماز کا خاص نام لے دیا جاتا ہے، نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی خاص کر. تو پتہ چلا اس نماز کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے، عصر کی نماز. وقوموا، اور کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، یکسو ہو کر، اللہ کے لیے قنوت یعنی خشوع خضوع کی حالت میں یکسو ہو کر اللہ کے لیے قیام کرو، کھڑے ہو جاؤ. علماء کرام نے اسی آیت سے نماز کے اندر جو قیام کرنا ہے اس کو لازم ہے، وہ نماز کے اندر قیام کرنا لازمی ہے. اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور قیام کرو.
اچھا آگے جو ہے آیت نمبر 239 میں صلاۃ الخوف، دین اسلام کے اندر ایک نماز ہے صلاۃ الخوف. چلیں جی بتائیں صلاۃ الخوف سے مراد کون سی نماز ہے؟ چیٹ میں بتائیں، میں آپ لوگوں کی چیٹ دیکھ رہا ہوں. دیکھیں سب سے پہلے درست جواب کس کی طرف آتا ہے؟ عمران انصاری بھائی ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح درست جواب. سسٹر احمد الرحیم ہمیشہ کی طرح درست جواب. محمد کبیر احمد صاحب درست جواب ماشاءاللہ. اور اس کے بعد کئی ایک جوابات درست ہیں ماشاءاللہ، لیکن پہلے 3 نام میں نے لے لیے ماشاءاللہ. جی جنگ کی حالت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں صلاۃ الخوف. باقاعدہ دین اسلام کے اندر اس کے احکامات ہیں، 5 کے قریب طریقے احادیث سے ثابت ہیں. اگر ہمیں وقت اجازت دیتا میں وہ حدیث یہاں پر لکھ کر، اکثر ان میں سے سب صحیح بخاری مسلم دیگر کتابوں کے اندر ہے، میں آپ کو لکھ کر وہ بتاتا دین اسلام کے اندر کتنا خوبصورت طریقہ ہے کہ جنگ کی حالت میں دشمن کے آمنے سامنے اگر نماز پڑھنی پڑے تو تم نے کیسے پڑھنی ہے. بہرحال یہاں پر ایک طریقے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم ڈرو، فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم ڈرو جنگ سے، دشمن سے ڈرو جنگ کی حالت میں، تو کیا کرنا ہے؟ فَرِجَالًا او رکبانا، فریجالن تو سواری کی حالت میں، فریجالن سوری پیدل چلنے کی حالت میں، اور رکبانن یا سواری کی حالت میں. یعنی پیدل چلتے چلتے تم نماز پڑھ سکتے ہو، کھڑا ہو کر پھر ایک جگہ پر نماز پڑھنا ضروری نہیں، چلتے چلتے نماز پڑھ سکتے ہو. اور رکبانا سواری پر بھی تم نماز پڑھ سکتے ہو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں آ جاؤ، وہ خوف ختم ہو جائے، جنگ ٹل جائے، امن میں آ جاؤ، تو پھر فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، کما جیسے، علم اس نے سکھایا ہے، کم تمہیں کیا، ما لم تکونوا تعلمون جو تم نہیں جانتے تھے، جو تم نہیں جانتے تھے اس اللہ نے تمہیں وہ سکھایا ہے، ویسے تم اللہ کا ذکر کرو. اللہ اکبر. تو مطلب یہاں ذکر سے مراد بھی نماز لی جا رہی ہے کہ جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو ویسے نماز پڑھو جیسے تمہیں سکھائی گئی ہے، جیسے تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نماز سکھائی گئی ہے، تم عام حالت کے اندر نماز کو ادا کرو گے. جی تو اس پیج نمبر 39 کے 39 کے دوسرے موضوع کی طرف جاتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ جو یتوفون فوت ہو جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑتے ہیں، ازواجن عورتیں، وصیۃ لازواجہم وصیت ہے ان کی عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے، متاعن فائدہ، کب تک؟ الی الحول 1 سال تک، 1 سال تک فائدہ، غیر اخراج نکالنا نہیں. اخراج کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، غیر اخراج ان کو نکالے بغیر، ان عورتوں کو نکالے بغیر 1 سال تک ان کو فائدہ پہنچاؤ. تو یہ شروع کے اندر ایسے تھا کہ جو بیوہ عورت کی عدت تھی وہ 1 سال تھی، پھر کیا تھی 1 سال. تو یہ جو حکم ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے، آیات باقی ہیں لیکن حکم منسوخ ہو چکا ہے. تو یاد رکھیں جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ حکم منسوخ ہو گیا تو پھر اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ناسخ کیا ہے. تو بتائیے ناسخ کیا ہے؟ اس حکم کو نسخ کرنے والا حکم کیا ہے؟ یہ 1 سال کی مدت ہے. تو نسخ کا حکم کیا ہو گیا؟ محمد کبیر احمد صاحب جواب درست کیجئے. طاہر انجم جواب درست ہے ماشاءاللہ. آفتاب احمد جواب درست ہے ماشاءاللہ. اور آصفہ جواب درست ہے. تو 3 جواب جو پہلے درست آئے میں نے ان کے نام لیے. 4 مہینے 10 دن جو بھی آپ کو پڑھایا گیا ہے، 1 سال والا حکم منسوخ ہو چکا ہے. اب کیا حکم ہے؟ 4 مہینے 10 دن. اللہ نے فرمایا فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ نکلے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِي مَا فَعَلْنَا، وہ جو کریں، فِي أَنفُسِهِمْ، اپنی نفسوں میں، مِن معروف نیکی سے، وَاللَّهُ، اور اللہ، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے. اب فرمایا جا رہا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور مطلقہ عورتوں کے لیے، متاع فائدہ ہے، یعنی انہیں فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف حسن سلوک کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، حقا علی المتقین، یہ متقین پر حق ہے. یعنی اگر عورتوں کو طلاق دینی ہے تو نعوذ باللہ کوئی نقصان پہنچا کر یا پھر ان سے برا سلوک کر کے نہیں، بلکہ ان کے ساتھ نیکی کر کے ان کو طلاق دینی ہے، علیحدگی اختیار کرنی ہے. حقا علی المتقین، یہ متقین پر حق ہے. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے واضح کرتا ہے، آیات ہی، اپنی آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو. اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم عقل رکھو.
ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر ہی اس آیت کے اندر خاص کر آیت نمبر 241 جو ہے اس آیت کے اندر یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر طلاق دینے کی نوبت بھی آئے تو پھر بھی اس عورت کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے. اس عورت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے, اس کو فائدہ پہنچانا ہے, جو نیکی یا اس معاشرے کے اندر معروف فائدہ ہے اس عورت کو وہ پہنچانا ہے. جی یہاں سے ایک قصہ ہے جو کہ ایک آیت پر مشتمل ہے اور اس کے بعد جہاد کا حکم ہے. آیت نمبر 243 ہے, 243 ہے. واقعہ سنیے. الم ترا, کیا آپ نے نہیں دیکھا, الی الذین, ان لوگوں کی طرف جو خرجوا نکلے, من دیارہم, اپنے گھروں سے, وہم الوف, الف ان کی جمع الوف, الف کس کو کہتے ہیں 1000 1000, تو الوف ہزاروں. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے, وہم الوف, اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے, حذر الموت, موت کے ڈر سے. فقال لهم اللہ, تو کہا ان سے اللہ نے, موتو, مر جاؤ, ثم, پھر, احیاہم, زندہ کیا ان کو, ان اللہ, بے شک اللہ, لذو فضل, وہ فضل والا ہے. ذو کا کیا مطلب ہے, والا, صاحب, وہ فضل والا ہے, صاحب فضل ہے. کس پر, علی الناس, لوگوں پر. ولکن, اور لیکن, اکثر الناس, اکثر لوگ, لا یشکرون, شکر نہیں کرتے. لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اللہ اکبر. اس میں ایک قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. ہوا یہ تھا, بنی اسرائیل کے واقعات میں سے ہوا یہ تھا کہ ایک ہزاروں کی تعداد میں اس قوم کے لوگ تھے, تو ان کے علاقے کے اندر طاعون کی وبا پھیلی. طاعون کی وبا پھیلی تو انہوں نے اپنے علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کی, علاقے سے باہر نکل گئے. ان کا یہ خیال تھا کہ یہاں سے باہر نکل جائیں گے تو ہم طاعون سے بچ جائیں گے. حالانکہ بات ایسے نہیں ہے. طاعون سے کیسے بچ جائیں گے؟ اب جب انہوں نے یہ کام کیا, طاعون ایک بیماری کا نام ہے, ایک وبا کا نام ہے, جیسے ہمارے یہاں کرونا وبا ان دنوں کے اندر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, تو اسی طرح طاعون بھی ایک وبا ہے. جی اب وہ موت کے ڈر سے انہوں نے اپنے گھر بار, اپنے علاقوں کو چھوڑا اور باہر نکل گئے. اب جب اللہ رب العزت نے دیکھا تو اللہ رب العزت نے ان سب کو موت دے دی. وہ ایک جگہ پر پہنچے, ان سب کو کیا ہو گئی, ان کو موت دے دی گئی. پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا, اس پوری قوم کو ہزاروں کی تعداد میں اللہ رب العزت نے زندہ کیا. ہوا اس طرح تھا کہ ایک نبی کا وہاں سے گزر ہوا, جب اس نے دیکھا کہ لوگوں کی ہڈیاں, اس کو پتا چلا کہ یہاں پر کوئی بہت بڑا قافلہ تھا جو کہ اجڑ گیا, سارے لوگ مر گئے. تو اس نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی, اس کی دعا کو اللہ رب العزت نے قبول کیا اور اس قوم کو دوبارہ زندہ کیا گیا. اس قوم کو دوبارہ زندہ کیا گیا. تو دیکھیں یہاں پر اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد جہاد بیان ہونے والا ہے. وقاتلوا, اور قتال کرو, لڑائی کرو, جنگ کرو, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, ان اللہ, بے شک اللہ, سمیع, سننے والا, علیم, علم رکھنے والا ہے. تو علماء کرام نے کہا جہاد کے حکم سے پہلے اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ جو اپنے علاقے سے انہوں نے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا, وہ موت کے ڈر سے وہاں سے بھاگے, بھاگنے کے بعد اللہ کے حکم سے انہیں موت آ گئی, بالکل اس علاقے سے دور ہو گئے, لیکن انہیں پھر بھی موت آ گئی. تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جہاد کرنے سے, اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے تم مر جاؤ گے اور جنگ نہیں کرو گے تو تم بچ جاؤ گے, تو موت آنی تو اللہ کی طرف سے ہے. تم نہ جنگ کرو, پھر بھی اگر اللہ کا حکم ہوا تو تمہیں موت آئے گی. اللہ اکبر. فرمایا من ذا الذی, جو من, کون ہے جو, من کا مطلب یہاں پر کون کر سکتے ہیں, کون ہے, ذا الذی, جو کہ معنی میں, وچ کے معنی میں, لیکن زور دے کر, کون ہے جو, یقرض اللہ قرضا حسنا, جو اللہ کو قرض حسنا دے. یقرض اللہ, جو اللہ کو قرض دے, قرضا حسنا, قرض حسنا مطلب اللہ کی راہ میں, جہاد کی راہ میں, اللہ کی راہ میں, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جو خرچ کرے. کون ہے جو اللہ رب العزت کو قرض دے؟ اب نعوذ باللہ, اللہ کو تو قرض کوئی نہیں دے سکتا. تو مراد کیا ہے, یعنی اللہ کی راہ میں, فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے, گویا کہ وہ اللہ کو ہی قرض دے رہا ہے. اچھا اس کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَيُضَاعِفَ لَهُ اضعافا کثیرا. اللہ رب, یضاعف کا مطلب ہوتا ہے دگنا, فا کا مطلب پس, یضاعف
دگنا دے گا لہو اس بندے کو، لہو اس کے لیے، اضعافن کثیرا کئی گنا بڑھا کر. اضعافن کا مطلب گنا، یعنی جو دگنی تگنی چیز ہوتی ہے، کثیرا بہت زیادہ، کئی گنا اللہ اس کو بڑھا کر دے گا. واللہ اور اللہ یقبض قبض کرتا ہے، وہ تنگ دستی بھی کرتا ہے، وَيَبْسُطُ اور پھیلاتا بھی ہے، جس کو چاہتا ہے روکتا ہے اور جس کو چاہتا ہے، بسط کا مطلب کیا ہے؟ پھیلانا. جس کو چاہتا ہے اللہ رب العزت وافر مقدار میں دیتا ہے. وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. دیکھیں میں نے کہا تھا اکثر جگہ پر جب اللہ کی طرف سے بدلے کا ذکر آتا ہے تو دنیاوی اور اخروی دونوں بدلوں کی بات ہو جاتی ہے. یہاں پر دنیاوی بدلہ تو یہ ہے کہ یضاعف لہ اضعافا کثیرا، جو ایک گناہ دیتا ہے اللہ اس کو کئی گناہ بڑھا کر واپس کرتا ہے. اخروی بدلہ اللہ نے اشارہ کر دیا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور تم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے. مطلب یہ کہ اگر دنیا میں کچھ دو گے تو تم نے اسی کی طرف جانا ہے، اللہ تو اس کو محفوظ رکھے گا، تم نے اسی کی طرف جانا ہے. جا کر تم دیکھو گے کہ جو تم اللہ کی راہ میں دیا کرتے تھے اللہ رب العزت تمہیں اس کا کیسا بدلہ عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. تو گویا کہ الیہ ترجعون سے یہ الفاظ بتا دیے گئے ہیں. ایک تو یہ بتا دیا گیا کہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جو کچھ دنیا کا ہے یہی چھوڑ کر جانا ہے، نہیں خرچ کرو گے تو یہی چھوڑ کر تم نے جانا ہے. یبسط کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پھیلاتا ہے، اللہ پھیلاتا ہے یعنی وافر مقدار میں عطا کرتا ہے. چلیں جی، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم پیج نمبر 40 کو شروع کرنے جا رہے ہیں. پیج نمبر 40 یہاں سے ایک واقعہ شروع ہو رہا ہے اور یہ واقعہ آپ کا پیج نمبر 40 اور پیج نمبر 41، یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے پیج نمبر 40 اور پیج نمبر 41، ان دونوں صفحات پر مشتمل یہ واقعہ ہے. اتنا خوبصورت واقعہ ماشاءاللہ، جس واقعے کے اندر ایک اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول ہیں سموئیل یا شمول، ان کا ذکر ہے، اور اسی طرح طالوت کا ذکر ہے، حضرت طالوت علیہ السلام کا، جالوت کا ذکر ہے، اور ان دو صفحات میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے جن کو اللہ رب العزت نے قوت عطا کی تھی، داؤد علیہ السلام. جی تو بڑا خوبصورت واقعہ ہے، آپ اس واقعے کو پڑھیے. یہاں سے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں یہاں پر یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے بنی اسرائیل کو بھی تو جہاد کا حکم دیا گیا اللہ کی راہ میں لڑنے کا. تو اے امت محمدیہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے قاتلو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرو، تو تم سے پہلے لوگوں کو بھی جہاد کا حکم دیا گیا. تو ذرا دیکھیں بنی اسرائیل کا جہاد کے معاملے میں اپنی انبیاء رسول کے ساتھ کیسا رویہ تھا. چلیے جی پڑھتے ہیں ہم آیت نمبر اس پیج پر، آیت نمبر 246 47 48 تین آیات کو پڑھتے ہیں اور پھر اگلی آیات کو پڑھ کر اس واقعے کو مکمل کرتے ہیں. الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الملائی سرداروں کی طرف، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے، بنی اسرائیل کے جو بڑے سردار تھے، کیا آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھا، من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد. پتہ چل گیا یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے. اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لنبی لہم، لنبی نبی کے لیے، لہم ان کے، جب انہوں نے اپنے نبی کے لیے کہا. اب یہ نبی ان کے کون تھے جن سے انہوں نے مطالبہ کیا؟ ان کا نام بعض روایات کے اندر سموئیل ہے، بعض کے اندر شموئیل ہے، اور بعض کے اندر شمعون نام بھی ہے، بعض کے اندر شمعون نام بھی ہے. جی جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ان سرداروں نے اپنے نبی سے کہا، کیا کہا؟ ابعث لنا ملکن، ہمارے لیے کوئی ملک مقرر کیجئے. تو ملک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بادشاہ. جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کیجئے، نقاتل، ہم قتال کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں. قال، اس نبی نے کہا، هل عسیتم، کیا ہی قریب ہے، ان کتب علیکم، اگر لکھ دیا گیا تم پر، القتال، قتال، جنگ، جہاد تم پر لکھ دی گئی، اللہ تقاتلو، کہ تم قتال نہیں کرو گے، یعنی ممکن ہے کہ تم قتال نہ کرو. تم پر دیکھیں انہوں نے مطالبہ کیا کیا کہ ہمارے لیے کسی بادشاہ کو مقرر کیجئے.
ہوا اس طرح تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ عرصے بعد تک جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کا جو دین تھا دین توحید اس پر قائم رہے. اس کے بعد پھر ان کے اندر شرک آ گیا, بدعات اور نئے نئے طریقے رسم و رواج آ گئے, اپنے دین سے یہ ہٹ گئے. اب جب ہٹے تو دوسری قومیں ان پر غالب آنا شروع ہو گئی, جو بھی آتا ان کو سزا دیتا اور ان پر غلبہ پا لیتا. اب یہ ہوتا ہے انہوں نے یہ مغلوب ہو کر مارے کھا کر یہ تنگ آ گئے, تو انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ کوئی بادشاہ مقرر کرے, ہم اس بادشاہ کے ساتھ مل کر لڑائی کریں گے, اور جنہوں نے ہمیں مغلوب کیا, ہمیں فتح کیا, ہم جا کر ان کو مغلوب کریں گے. نبی کو پہلے سے ان کی عادات کے بارے میں پتا تھا. اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم ابھی بادشاہ کا مطالبہ کر رہے ہو, جب تمہیں یہ کہا جائے گا کہ قتال کرو اللہ تقاتلوا, پھر تم لڑو گے نہیں. قالو, انہوں نے کہا, وما لنا, اور کیا ہے ہمیں, ان لا, اللہ اصل میں تھا ان لا, ان کا مطلب یہ کہ لا کا مطلب نہیں, کیا ہے ہمیں یہ کہ لا نقاتل فی سبیل اللہ, ہم نہ قتال کریں اللہ کی راہ میں. ہمیں کیا ہے کہ ہم قتال نہیں کریں گے, ہمیں کیا ہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے. وقد اخرجنا, اور تحقیق ہمیں نکالا گیا, من دیارنا, اپنے گھروں سے, ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا, یعنی ان لوگوں نے اتنا ہم پر ظلم کیا, ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا. وَأَبْنَائِنَا, اور اپنی اولادوں سے, اپنے بیٹوں سے, ہماری اولادوں کو غلام بنا لیا گیا, ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا, تو کیوں ہم قتال نہیں کریں گے. اچھا جی, انہوں نے دعا کی, اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ملک, ایک بادشاہ مقرر کر دیا گیا. پھر کیا ہوا, فلما کتبا, پس جب مقرر کیا گیا, علیہم, ان پر, القتال, جنگ, جب ان پر مقرر کر دی گئی, تولوا, تو کیا ہوا, تولوا, وہ پھر گئے, وہ انہوں نے پھر جنگ نہیں کی, وہ پھر گئے. الا قلیلا منہم, مگر تھوڑے سے. کتنے قلیل ہیں آگے اس کا ذکر آ رہا ہے, تھوڑے سے. واللہ, اور اللہ, علیم, جاننے والا ہے, بالظالمین, ظالموں کو, اللہ تو ظالموں کو جاننے والا ہے. وقال لهم نبیہم, ان کے لیے کہا ان کے نبی نے, یعنی یہ جو حضرت شموئیل علیہ السلام تھے یا سموئیل علیہ السلام تھے, انہوں نے ان سے کہا, کیا کہا, ان اللہ, بے شک اللہ نے, قد بعث لکم, اللہ نے بھیجا ہے تمہارے لیے, طالوت ملکن, طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے. طالوت کو اللہ نے تمہارے لیے بادشاہ بنا کر بھیجا ہے. یہ طالوت جو تھے, یہ جو بنی اسرائیل کا خاندان تھا جن کے اندر بادشاہت چلی آ رہی تھی, یہ ان میں سے نہیں تھے, لیکن بڑے علم و حکمت والے تھے اور قوت والے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے طالوت کو تمہارے لیے مقرر کیا گیا. اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ایک غریب سا, عام سا نوجوان, اسے بادشاہ بنا دیا گیا ہے, قالو, انہوں نے کہا, انا یکون, کیسے ہوگی. انا کا کیا مطلب ہوتا ہے, دیکھیں یہ انا نون کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ کھڑی زبر کے ساتھ ہے. انا, اس کا مطلب ہوتا ہے کیسے. یکون لہ الملک, یکون ہوگی, لہو, اس کے لیے, یعنی طالوت کے لیے, الملک, بادشاہت, اس کے لیے کیسے بادشاہت ہوگی, علینا, ہم پر, وہ ہم پر بادشاہت کرے گا. وَنَحْنُ أَحَقُّ, اور ہم زیادہ حق رکھتے ہیں. احق بھی اسم تفضیل ہے, ہم زیادہ حق رکھتے ہیں, بالملک, کی بادشاہت کا, منہ, اس سے, یعنی طالوت سے. اس کے لیے کیسے بادشاہت ہو سکتی ہے, اتنا غریب, نہ بادشاہوں کے خاندان سے, تو ہم بادشاہت کریں گے, ہم زیادہ حق رکھتے ہیں. وَلَمْ يُؤْتَا, اور نہیں وہ دیا گیا, فعل مجہول, نہیں دیا گیا اس کو, سَعَةً مِّنَ الْمَالِ, مال کی وسعت. ساعتن کا کیا مطلب ہے, وسعت, من المال, مال, اس کے پاس تو کوئی زیادہ مال کی وسعت بھی نہیں ہے. قال, کہا, ان کے جو نبی تھے حضرت سموئیل, انہوں نے کہا, ان اللہ اصطفاہ علیکم, بے شک اللہ نے اس کو تم پر چن لیا ہے. ان اللہ, بے شک اللہ نے, اصطفا, چن لیا ہے, اس کو, کس کو, یعنی طالوت کو, علیکم, تم پر, وزادہ, اور اس کو زیادہ کیا ہے, بسطتاً, وسعت میں, بسطہ میں, فی العلم والجسم, علم میں بھی وہ تم سے زیادہ ہے, اور جسم یعنی قوت کے اعتبار سے بھی وہ تم سے زیادہ ہے. تو پتا چلا مال اصل چیز نہیں ہے, اصل چیز ہے جسمانی قوت اور علم. تو اللہ نے
اسے قوت و علم نے تم سے زیادہ کیا ہے، مال نہیں ہے تو کیا ہوا، بادشاہوں کے خاندان سے ہے تو کیا ہوا، اللہ کے ہاں یہ معیار تو نہیں ہے۔ پھر فرمایا واللہ، اور اللہ یؤتی ملکہ، دیتا ہے اپنی بادشاہت من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ یہ بادشاہت تو اللہ کی دین ہے، یہ حکمرانی اللہ کی دین ہے، جس کو وہ چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ واللہ، اور اللہ واسع، وسعت کرنے والا، وہ واسع ہے، علیم، علم رکھنے والا ہے، وہ اللہ تو واسع اور علیم ہے۔ اچھا، اب وہ جو ان کے نبی تھے وہ لوگ نہیں مان رہے تھے، وہ لوگ نہیں مان رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم طالوت کو نہیں بچا، حالانکہ نبی نے بتا دیا، لیکن نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مقرر کیا، وہ نہیں مان رہے، کہتے نہیں۔ اب انہوں نے کہہ دیا دیکھو وہ جو ایک تابوت ہوا اس طرح کہ بنی اسرائیل کے پاس ایک تابوت تھا جس کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور ان کے خاندان کی کچھ بقیات، ان کی کچھ چیزیں تھی جو ان کے ذاتی استعمال کی چیزیں تھیں۔ بنی اسرائیل ایسے کرتے تھے کہ وہ جو تابوت تھا اس کو وہ اپنے ساتھ جنگوں میں لے کر جاتے اور اس سے برکت حاصل کیا کرتے، کیونکہ انبیاء اور رسل کی جو بچی چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ برکت حاصل کی جا سکتی ہے، صرف انبیاء اور رسل کے ساتھ خاص ہے۔ ان کے زیر استعمال کپڑے ہیں یا یہ زیر استعمال چیزیں ہیں، ان کی ایسی چیزوں کے ساتھ برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب یہ جو تابوت تھا، بنی اسرائیل اس تابوت کے بڑی اس سے تبرک حاصل کیا کرتے، اس کی تقدیس اور تعظیم کیا کرتے۔ ایک جنگ کے اندر جب بنی اسرائیل مغلوب ہوئے، ان کو شکست ہوئی، تو دشمن ان کے تابوت کو بھی ساتھ لے گیا۔ تو ان کے نبی نے کہہ دیا کہ دیکھو اگر یہ تابوت سچا ہوا تو وہ تابوت اس کے پاس آ جائے گا، اگر تم تابوت اس کے پاس دیکھو تو پھر تو تمہیں جان لینا چاہیے کہ یہ سچا۔ تو انہوں نے کہا ہاں اگر تابوت اس کے پاس آ گیا تو پھر تو یہ یقیناً سچا ہے، کیونکہ وہ تو دشمن کے پاس ہے، وہ تو اب لانا ممکن نہیں ہے۔ وقال لهم نبيهم، کہا ان سے ان کے نبی نے، بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا کیا، ان آیت ملک ہی، اس کی بادشاہت کی نشانی، طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے ان یاتیکم، کہ آئے گا کم تمہارے پاس تابوت، و تابوت آئے گا۔ اچھا، وہ جو تابوت ہے فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکونت ہوگی، سکون ہوگا، وبقیۃ، اور وہ باقی چیزیں ہوگی، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جو آل موسیٰ یا آل ہارون نے چھوڑی تھی۔ تحملہ الملائکہ، اس تابوت کو اٹھائے ہوئے ہوں گے فرشتے، تحملہ کا مطلب اٹھائے ہوئے ہوں گے اس تابوت کو الملائکہ فرشتے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیۃ، البتہ نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو مومن۔ پھر آگے تفصیل نہیں ہے، آگے یہی ہوا کہ وہ تابوت فرشتوں کے ذریعے حضرت طالوت جو تھے ان کے گھر کے باہر پہنچا دیا گیا، اور وہ قوم کے لوگوں نے ان کو اپنا سردار مقرر کر لیا، اپنا بادشاہ مقرر کر لیا، اور ان کی سپہ سالاری کے اندر دشمن سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جی آخری پیج ہے، واقعہ چل رہا ہے، واقعہ سنیے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر نکلے، فاصلہ کا مطلب ہوتا ہے جنگ کے لیے نکلنا، جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر نکلے، قال، طالوت نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ مبتلی، آزمانے والا ہے، کم تمہیں، اللہ تمہیں آزمانے والا ہے۔ اچھا، یہ آزمائش کیسی ہے؟ بنہر، ایک نہر کے ساتھ، اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا۔ فمن شرب منہ، پس جس نے پیا اس نہر سے، فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ جس نے اس نہر کا پانی پیا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنگ کی حالت ہے، جنگ کے لیے نکلے ہیں، پیاس ہے، بھوک ہے، لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، منع کر دیا گیا کہ یہ نہر آئے گی، اس کا پانی نہیں پینا، کچھ نہر سے کھانا بھی نہیں، شکار نہیں کرنا، کچھ بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھانا، اور جس نے پیا وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ، اور جس نے نہ کھایا، ومن، اور جو لم یطعم، نہ کھایا، اس نہر سے، فإنہ، تو بے شک وہ، منی، مجھ سے ہے، مطلب وہ ہم میں سے ہے، جو نہیں کھائے گا وہ ہم میں سے ہے، جو کھائے پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، الا، سوائے، ہاں تھوڑی سی چھوٹ دے دی، سوائے من اغترف غرفۃ بیدی، ہاں جو اپنے ہاتھ سے چلو لے لے۔ اغترفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پانی میں ہاتھ ڈال کر ایک چلو پانی لینا۔
من اقترف غرفۃ بیدہ، جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو پانی لے لے تو ہاں اتنی اجازت ہے. اب کیا ہوا؟ فشربوا منہ، انہوں نے اس سے پانی پی لیا، پیٹ بھر کر انہوں نے پانی پی لیا. الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، باقی سب نے پی لیا. فلما جاوزہ، جب وہ تجاوز کر گئے یعنی اس نہر کو کراس کر گئے، ہوا وہ یعنی حضرت طالوت والذین آمنوا معا، اور ایمان والے جو اس کے ساتھ ایمان لائے وہ. اچھا کیا ہوا؟ اب قالو، انہوں نے کہا، پانی پی چکے تھے پیٹ بھر کر، شکار بھی کھا چکے تھے، اب انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم، آج تو کوئی طاقت ہے نہیں لڑنے کا، آج ہمارے اندر تو قوت ہی نہیں ہے. لا طاقت لنا، نہیں ہے ہمارے لیے کوئی طاقت، اليوم، آج کے دن. کس کی؟ بجالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے لشکر سے. جو مد مقابل دشمن تھا حضرت طالوت اور ان کی قوم کے مد مقابل جو دشمن تھا اس کا کیا نام تھا؟ جالوت، جین کے ساتھ جالوت. تو یہ کہنے لگے، اب انہوں نے کھا پی لیا تھا، انہوں نے کہا کہ اب تو ہم جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے. قال الذین، کہا ان لوگوں نے جو یظنون، یقین رکھتے تھے، یہاں پر دھن یقین کے معنی میں ہے، جو یقین رکھتے تھے، انہم، یہ کہ وہ ملاق اللہ، اللہ سے ملنے والے ہیں، جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا، مطلب جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے تھے، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی تھوڑی سی جماعتیں ہیں، غلبت فئۃ کثیرۃ، جو زیادہ جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں. ہوا اس طرح، یہ ہزاروں کی تعداد کا لشکر تھا، لیکن ان میں سے جن لوگوں نے اس نہر سے کچھ بھی نہیں کھایا پیا تھا یا پھر صرف چلو کے برابر کھایا پیا تھا، ان کی تعداد 313 تھی. روایات کے مطابق ان کی تعداد کتنی؟ 313، یعنی اتنی تعداد جتنی اہل بدر کی تھی. اب یہ تسلی دینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم کم ہیں تو کیا ہوا، کتنی ہی تھوڑی جماعتیں ہوتی ہیں جو زیادہ پر غالب آ جاتی ہیں. واللہ، اور اللہ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب کیا ہوا؟ فلما، ولما، اور جب بارزوا لجالوت وجنودہ، جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے آمنے سامنے آئے. بارزوا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جنگ میں آمنے سامنے آنا. جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے، قالو، انہوں نے کہا، یعنی حضرت طالوت اور یہ 313 لوگ جو بچ گئے تھے، جو جہاد لڑنے کے لیے تیار ہوئے، باقیوں نے تو کہہ دیا تھا لا طاقت لنا اليوم. یہ جو لوگ تھے انہوں نے کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمیں صبر عطا کر. افریق کا مطلب ہے ڈال، علینا ہم پر، صبرن صبر، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت قدمی عطا کر، ہمیں ثابت قدمی عطا کر، وانصرنا، اور ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر، اور کافروں کی قوم پر ہماری مدد کر. آیت نمبر 250، بڑی خوبصورت آیت. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں صرف ظاہری طور پر تیار ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت سے دعا کرنا بھی ضروری ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں کی تھی. دعا کرنا بھی ضروری ہے. تو ان کی بھی کیا دعا تھی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. بعض علماء نے اسی آیت سے استدلال کیا کہ جب کفار سے جنگ ہو تو اس جنگ کے اندر یہ دعا پڑھنا، جو کہ حضرت طالوت علیہ السلام اور ایمان والوں کی بنی اسرائیل سے جو 300 کے قریب ایمان والے تھے ان کی دعا تھی، یہ دعا پڑھنا یہ مسنون عمل ہے. جی آخری آیت کی طرف چلتے ہیں، موضوع مکمل ہو رہا ہے. فَهَزَمُوهُمْ، انہوں نے ان کو شکست دی. کنہوں نے؟ 313 نے حضرت طالوت کے ساتھ مل کر جالوت اور اس کے لشکر کو شکست دی، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. وَقَتَلَ دَاوُودُ، یہاں پر ذکر آیا حضرت داؤد علیہ السلام کا. آپ کو پتہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام حضرت طالوت کے لشکر کے ایک سپاہی تھے. حضرت داؤد علیہ السلام حضرت طالوت کے لشکر کے ایک سپاہی تھے. تو کیا ہوا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کو کیا کر دیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے اس کو دی تھی بادشاہت. حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا دی تھی؟ الملک، بادشاہت، والحکمت، اور حکمت. حضرت داؤد علیہ السلام کی صفات بیان ہو رہی ہیں، ایک تو وہ بادشاہ بھی تھے اور ان کے پاس حکمت بھی تھا اور ان کے پاس علم بھی تھا. وَعَلَّمَهُ، اور سکھایا تھا ان کو، مِمَّا يَشَاءُ، جو وہ اللہ چاہتا ہے. اچھا، یہ جو
آخری حصہ بیان ہو رہا ہے، اس کے اندر ایک بڑا خوبصورت مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ روئے زمین پر جو قومیں ایک دوسرے کو شکست دیتی ہیں، ان کا کیا آپ کہہ لیجئے اس کی ہسٹری کیا ہے یا اس کی حکمت کیا ہے۔ فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا دفع کرنا لوگوں کو، دفع کرنا مطلب شکست دینا، مغلوب کرنا، پرے کرنا، اگر اللہ کی طرف سے لوگوں کا یہ دفع نہ ہوتا، بعضهم ببعض، بعض کو بعض سے، لفسدت الارض، تو زمین فاسد ہو جاتی۔ اگر ایک ہی گروہ ہمیشہ حکمرانی میں رہتا، ہمیشہ وہ قوت میں رہتا، تو یہ زمین کا نظام ہی نہ چل سکتا۔ لیکن یہ یاد رکھیے، یہ بڑی خوبصورت آیت میں دوسرے کام میں کہ کبھی کوئی غالب، کبھی کوئی غالب، کبھی کوئی حکمران، کبھی کوئی محکوم، رعایا، یہ اس میں اللہ کی حکمتیں، اگر یہ نہ ہو تو زمین کا نظام ہی فاسد ہو جائے، لفسدت الارض، زمین فاسد ہو جائے۔ اور قرآن مجید کے دو مزید مقامات پر بھی یہ موضوع بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ المائدہ کے اندر بھی یہ ٹاپک بیان کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ تفصیل آئے گی ہمارے اسی کورس میں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ، ذو فضل علی العالمین، اللہ جہاں والوں پر فضل والا ہے، اللہ جہانوں پر اپنا فضل کرنے والا ہے۔ اور آخری آیت سنیے، تِلْکَ آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نَتْلُوهَا عَلَيْكَ، جو ہم تلاوت کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، علیکہ آپ پر، بالحق، حق کے ساتھ۔ یہ تو حق کی آیات ہیں جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ کیونکہ جو نبی رسول نہیں ہے اس کے پاس گزشتہ اقوام کی اتنی اتھینٹک انفارمیشنز، معلومات آنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جو نبی رسول نہیں ہے اس کو کیا پتا طالوت، جالوت، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ دیگر واقعات، تابوت، قومیں، یہ واقعات جو کہ بنی اسرائیل کی کتابیں جو یہود و نصارہ کے پاس تھی، ان کے اندر بھی تحریف ہو چکی تھی۔ اگر آپ نبی رسول نہیں ہیں تو پھر آپ کو کیسے پتا؟ تو یہاں پر ان آیات کا، ان واقعات کا بیان کرنا یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تِلْکَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم نے اپنے دوسرے پارے کو مکمل کر لیا۔ کل انشاءاللہ ہم تیسرے پارے کو سٹارٹ کریں گے، اور نہ صرف اس کو ہم شروع کریں گے بلکہ تیسرے پارے کے شروع کے اندر، بالکل شروع میں ہم یہ پڑھیں گے کہ دوسرے پارے کے اندر ہم کن کن موضوعات کو پڑھ کر آئے ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلا پارہ مکمل کرنے پر آپ کو اس کے پورے پارے کی سمری آپ کے سامنے رکھی تھی، تو اسی طرح کل انشاءاللہ تیسرے پارے کی ابتدا میں دوسرے پارے کی پوری سمری آپ کے سامنے رکھی جائے گی کہ دوسرے پارے میں کن کن ٹاپکس کو ترتیب کے ساتھ بتایا جائے گا کہ آپ پڑھ کر آئے ہیں۔ یہی جو سلائیڈز آپ کے سامنے چلتی ہیں انشاءاللہ انہی کے مطابق آپ کو تمام ٹاپکس کی ایک مرتبہ دہرائی کروائی جائے گی، اور اس کے بعد ہم تیسرا پارہ سٹارٹ کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ۔ اور ایک ضروری اعلان وہ یہ کہ ہماری جو ریکارڈنگز ہیں آپ کے اس کورس کی، الحمدللہ آج 8 لیکچرز مکمل ہو چکے ہیں، 2 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ بڑی آسانی کے ساتھ الحمدللہ ہم اپنے ہدف کو اپنے ٹائم کے اندر پہنچ رہے ہیں۔ چند منٹ کلاس اوپر جاتی ہے، اس کے لیے میں معذرت ہوں، لیکن الحمدللہ تو انشاءاللہ یہ جو لیکچرز کی ریکارڈنگ ہے اور اسی طرح جو سلائیڈز ہیں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، ٹیم الحمدللہ اس پر ورک کر رہی ہے۔ امید ہے کہ آنے والے 2 سے 3 دنوں کے اندر یہ تمام ریکارڈنگز اور تمام سلائیڈز آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی آپ کے گروپس کے اندر۔ ٹیم جو بھی طریقہ کار اختیار کرتی ہے انشاءاللہ آنے والے 2-3 دنوں کے اندر، آج بھی ہماری بات ہوئی تو آنے والے 2-3 دنوں کے اندر اس کو انشاءاللہ فائنل کر دیا جائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔